طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في مقام آخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي. یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے. جمادی الاولیٰ کا جمادی الاول بھی کہتے ہیں، جمادی الاولیٰ بھی کہتے ہیں. اس کا مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. تو یہ اسلامی مہینے جو ہیں یہ ہجری سے شروع ہوئے تھے. اتفاق دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں سے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ چاند کے ساتھ اسلامی مہینوں کا یہ حساب کیا جاتا ہے. اور ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہ ستمبر کا مہینہ تھا. تو ستمبر ہمارے یہاں اس ملک میں جہاں یعنی کہ موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے، عرب میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ستمبر میں گرمی ہوتی ہے. 14 اگست سے لے کر 14 ستمبر تک جو گرمی کا اور پسینے کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ساون کے بعد جو آتا ہے بھادوں، پادرے بھی کہتے ہیں پنجابی میں. تو وہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اس سے پھر یہ اسلامی سال کا آغاز کیا اور اس سے حساب کیا جاتا ہے. تو یہ جمادی الاولیٰ اس کا نام اتفاق سے جب یہ اس مہینہ آیا تو اس وقت سخت سردی تھی، اور جمادات نباتات یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. جو چیز جمنے والی ہوتی ہیں ایک جگہ، نہ ہلتی ہیں نہ جلتی ہیں، ان کو جمادات کہتے ہیں. اور جو چیزیں اگتی ہیں نباتات، جیسے یہ پودے وغیرہ ہیں، ان کو نباتات کہتے ہیں. تو یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. تو جب پہلی دفعہ جماد یہ مہینہ آیا تو اس وقت سردی تھی، ہر چیز جو سردی کی وجہ سے وہ جم رہی تھی. تو اس اعتبار سے اس کا نام جمادی الاولیٰ رکھ دیا گیا. تو ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے اس کے نام کی وجہ سے بھی. عربوں کے ہاں تو ویسے بھی کوئی بھی چیز ہوتی تھی نا، ان کے جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، ان کے بھی نام ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے بھی نام، اونٹنیوں کے بھی نام، گدھے کے بھی نام. تو عرب جو ہے وہ اونٹوں کے بھی نام رکھتے تھے. پھر یہ ان کے دادے پردادے لکڑ دادا، یہ بھی ان کو پتہ ہوتا تھا اس اونٹ کا جو ہے وہ دادا فلاں تھا، پردادا یہ تھا، اس کا جو ہے نسب بھی وہ محفوظ رکھتے تھے. تو ہر چیز کا ایک نام وہ کسی نسبت سے کسی مناسبت سے وہ رکھتے تھے. تو یہ جمادی الاولیٰ جو ہے یہ اس وقت اس کا نام پڑ گیا. تو اس مہینے میں سب سے جو بڑی خصوصیت جو پیش آئیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، یہ اللہ کی تلوار ہے. ان کو ایک چھڑی دی تھی جس کو ہم سوٹی کہتے ہیں، وہ دی، اور ان کے ہاتھ میں جا کے وہ تلوار بن گئی. بڑی سے بڑی جنگ میں وہ شریک ہوئے، بڑے مارکوں میں شریک ہوئے. ایک جگہ تو روم کے مقابلے میں 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 لوگ انہوں نے مقابلہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید تھے اس میں. اور انہوں نے پہلے کہا میں اکیلے لڑوں گا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے کافر ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا، مثل الذی یذکر ربہ مثل الذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ زندہ. یہ تو سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، تو میں اکیلے لڑوں گا. پھر کہا نہیں یار، آپ اپنے ساتھ جو ہے 6,000 بھی نہیں 600، پھر 60 پہ راضی ہو گئے. تو 60 بندوں نے، جن کی لیڈ کون کر رہے تھے؟ حضرت خالد بن ولید، 60,000 کو شکست دے دی. میں کچھ دن قبل یہ جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو ایک نام نہاد سکالر ہے جس کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے علماء کی تنقید کرنا، علماء کی تنقید کرنا، تنقید برائے تنقید. ٹھیک ہے. اور کیا کہتا ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ علماء کی کوئی عزت نہیں ہے. اب میں کچھ دن قبل جو تبلیغی جماعت میں گیا تو سندھ کا علاقہ اتنی غربت تھی
وہاں مولوی صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ مولوی کیا تھا، عمر ہوگی اس کی بیچارے کی 25 سال ہوگی اس کے قریب۔ تو میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ جو آگے پیچھے لوگ تھے بہت غریب تھے، کہتا ہے کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے۔ تو میری 4,500 5,000 5,500 6,000 اس سے اوپر نہیں ہوتی۔ اب وہ 6,000 روپیہ لے کر آپ دیکھیں، وہ اتنا بہترین قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہا تھا، بالکل پینڈو، بالکل جو ہے نا دیہاتی بچے تھے اور انتہائی غریب لوگ، ان کو وہ بہترین قسم کا قرآن پاک پڑھا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں صرف جمعے کے جمعے، ہفتے کے ہفتے تقریر کر دوں اور جو ہے وہ باتیں کروں جو امت کے اندر اختلافی باتیں ہیں، وہ پوائنٹ بیان کروں، اور پھر میں کہوں جی میرے سے بڑا اسکالر نہیں ہے؟ اور بھائی ایک ایک بات، ایک ایک پورا دن بیٹھ کے ایک ایک بچے کی زبان سیدھی کرنا، ان کو قرآن پڑھانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں نے آیت بھی جو پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا اس لیے یاد آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سائنس ترقی کرنی چاہیے، مولویوں پہ تنقید کرتے ہوئے، کہ آج اگر خالد بن ولید بھی آ جائیں، اور وہ یہودیوں کے مقابلے میں بھی ابھی کی بات ہے، جب یہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر خالد بن ولید بھی آ جائیں تو مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سیدھے سیدھے مارے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار خالد بن ولید تو صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، اور ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے، ان کے پیشاب کے ساتھ جو مقابلے نہیں کرنے والے، وہ آج 50 دن ہو گئے ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور خالد بن ولید آ جائے، یہ اس طرح کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر کیا کہے گا؟ او جی میرے نبی جو کوئی آئے نہیں، تو آڈے بابے کوئی شائع نہیں۔ او بھئی ہم کم بابوں کو کہتے ہیں؟ بابے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بابوں نے دین کا کام کیا تو ان کی عزت ہے، ورنہ ہم بابوں کو خدا تھوڑی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے جی میرے نبی جو کوئی آئے نہیں، تو آڈا مرزا کوئی شائع نہیں، تو بھئی مرزے کو تم بھی کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ایسی بات کرنا، صحابی تو کوئی شائع نہیں، وہ فلاں تو کوئی شائع نہیں، اور بھئی صحابہ کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کو ایسے لفظ سے بہت بات کرنا مجھے خواہی درمیان میں یاد آ گئی ہے۔ تو یہ بات کرنا، اب جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کرامت جو وہ اپنی طرف سے تھوڑی کرامت دکھاتے تھے، وہ تو اللہ دکھاتا تھا۔ اب معجزہ ہے، نبی سے بڑا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب معجزہ وہ نبی خود اپنی ذات سے تو نہیں دکھا رہا ہوتا، اللہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی پاور ہوتی ہے، ان کی ذاتی پاور نہیں ہوتی۔ اولیاء کی بھی اگر کرامت ہے، ولیوں کی کوئی کرامت ہے، تو وہ ان کی ذاتی کرامت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اللہ نے یہ کرامت دی ہے۔ اب مزے کی بات اور دکھ کی بات بھی ہے کہ پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جس صدی کا سب سے بڑا فتنہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جا کے چیلنج کیا، اور پورے 2 مہینے جا کے لاہور کی سرزمین پہ بیٹھے رہے کہ آئے، اور تو نبی ہے، میں امتی ہوں، تو بھی قلم رکھ اپنا، میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم چل پڑا وہ سچا ہوگا، اور میں امتی ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، تو نبی ہے، تو بھی آگے اپنے جو ہے وہ دکھا۔ لیکن وہ آئے ہی نہیں ہے، 2 مہینے بیٹھے رہے ہیں، اور اس نے اس کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں پیر میر علی شاہ صاحب کو اتنی گندی گندی گالیاں لکھی مرزا غلام احمد قادیانی نے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ مرزا نہ آیا، وہ ان سے مناظرہ ہار گیا، بجائے اس کے کہ بندہ ان کی کرامات، ان کی عظمت کو بیان کرے۔ اب ایک بندہ مرزے کا نام تو نہیں لے رہا، مرزا قادیانی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ان کے مقابلے میں جو ایک بزرگ پیش ہوئے، مناظرے کے لیے گئے، وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے گئے تھے۔ اب ان کی بندہ وہ جو ہے نقائص بیان کر رہا ہوتا ہے عوام کے سامنے، تو وہ در پردہ کس کی حمایت کر رہا ہے؟ اب راجپال ہندو تھا ایک، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گستاخی کی، کتاب لکھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں اتنی غلط اس نے باتیں لکھی کتاب میں۔ تو حضرت شاہ جو ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں آج تقریر کرنا ہوں، سب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، تو انہوں نے بیان کیا کہ یار اس بندے نے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کی ہے، اور مسلمان اتنے کمزور ہو گئے، تو اس کے مقابلے میں ایک لڑکا غازی علم الدین جو کہ ایک ترخانوں کا بیٹا تھا، اس نے اس کو جا کے قتل کر دیا۔
اور ہم جو ہے آج تک یہی کہتے آئے ہیں جی وہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ اب مرزا جو ہے مرزا جیلمی صاحب نے وہ نکال لیا، کہتا ہے نہیں یہ جھوٹا سی، اسی اج تک انہوں جناب کرتے رہے، سارے جھوٹے وہ اس کے نیچے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب پھر راجپال ٹھیک تھا، تم دوسری طرف میں اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اور خدا کے بندے تو کیا امت کو بتا رہے ہیں، نوجوانوں کے دماغوں میں کیا ڈال رہا ہے کہ وہ غازی علم الدین جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ ترخانہ دا منڈا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں لوہاروں کو ترخانوں کو نعوذ باللہ کمی کہتے ہیں کہ اسی گلاں کرتے رہ گئے ہیں، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ علامہ اقبال جس کی فراست کو، جس کی ذہانت کو دنیا مانتی ہے، پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر در پردہ جو ہے وہ راجپال کی حمایت کرنے کے، راجپال ٹھیک تھا۔ اگر اس نے جھوٹ بھی بول دیا ہے، جنگ میں تو جھوٹ بولنا بھی ویسے تو جائز ہے، اگر اس نے مان لیا جھوٹ بھی بول لیا تو پھر اسی آکھاں گے جھوٹے، اے جناب سارے جھوٹے، جتنے بھی غازی جھوٹے نہیں تھے تھلے۔ یار میں تو اس کی جرت پہ حیران ہوتا ہوں، کیسے کیسے لفظ کہہ دیتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے سادھے عجیب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ایک بندہ اگر غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بندہ سمجھاتا ہے۔ اب میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ تم صحیح ہو، نہیں تو عالم ہی نہیں ہے، دوسروں کو یہ کہتا ہے بھئی تم کون سا عالم ہے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت زین العابدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، ان کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ اور ہمارے دیوبند کے جو بانی تھے، متولی تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، اکثر یہ کہتا ہے کہ اشرف تھانوی رسول اللہ، یہ مرزا اکثر یہ باتوں میں کہتا ہے۔ او بھائی ایک بندے نے کہا ہے کہ حضرت میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا اشرف تھانوی رسول اللہ، اس نے خط لکھا ہے۔ اب وہ خط لکھ رہا ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی تو میں ان کو اڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تو مکھی بیٹھتی نہیں، یہ تو توہین ہے۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھی ہے، تو ان کی تعبیر کیا بیان کی تھی علماء نے امام بخاری کے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احادیث جن کو خام خواہ منسوب کیا گیا ہے، ان احادیث کو تو سائڈ پہ کرے گا۔ یہ اس کی کیا کی تعبیر کی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بھئی انہوں نے نہیں کہا، وہ ایک بندے نے خواب بیان کیا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے، میں یہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے نہیں تبلیغ کی کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، میں رسول اللہ، اور یہ بات کہتا رہے گا، دوسری بات جو ہے وہ اس کے ساتھ کہے گا ہی نہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، پہلے تو علماء انگریز کے خلاف جہاد کرتے رہے، لیکن جہاد کے میدان میں شکست ہوئی۔ صرف دلی کے اندر 16,000 علماء کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ ایک مولوی کی لاش لٹک رہی ہو۔ اور پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں جی گورے بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ بھئی مسلمانوں نے کون سا ظلم کیا؟ اب طالبان تھے، انہوں نے جب یہ ملک دوبارہ فتح کیا تو انہوں نے کتنے لوگوں کو لٹکایا ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے سب کو معاف کر دیا۔ ابھی دیکھیں پچھلے 75 سالوں سے فلسطین پر ظلم کر رہا ہے یہودی اسرائیلی، اب ان کی عورتیں بچے ان کی قید میں آئے ہیں، تو مسلمانوں نے کتنا اچھا سلوک کیا۔ اور ہم خواہ گوروں کی تعریف کرتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں، انہوں نے صرف علماء کو، چاہے وہ کام کر رہے تھے یعنی جو درسگاہوں میں بھی تھے، کہ یہ ہیں ان کی وجہ سے مسلمان بھی ہیں، جب یہ نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی ختم، قرآن بھی ختم۔ تو صرف دلی میں 16,000 علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، ہر قسم کے عرب ازما کے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد رکھی ایک درخت کے نیچے، ایک طالب علم اور ایک استاد تھا، وہاں سے یہ ابتدا ہوئی اور آج تک الحمدللہ علماء دیوبند کا فیض جاری ہے۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں، بہت کم چھوٹے علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ جتنے بھی بڑے بزرگان دین ہیں اس وقت بھی اس سے پہلے بھی، ان پہ کبھی کسی نے تنقید کی، تنقیص کی، انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ ان کا ترہ امتیاز رہا ہے۔
ہمارے علماء کا مولانا کا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جب کوئی بندہ فتویٰ لگاتا تھا کفر کا تو وہ کہتے تھے یار یہ دکھاؤ کوئی ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی کی ہو، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کبھی۔ یہ آپ دیکھیں نا حال میں ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اسی طرح مولانا جو ہے طارق جمیل صاحب ہیں، یہ پہلی دفعہ انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ بھی اتنا ان پہ زخم لگا اور اتنا بولا صرف شرم کرو شرم کرو شرم کرو، تم نے فقہ پڑھ لیا ہے لیکن دین کو نہیں سمجھا، شامی پڑھ لیا ہے، ہدایہ پڑھ لیا ہے لیکن دین کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف شرم کرو کا لفظ، ورنہ ان کو لوگوں نے کسی نے کہا ہے طارق ذلیل ہے، طارق فلاں ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں عوروں کا ذکر کر رہے ہیں، او مرداں دا ذکر کریا کرو، اللہ ساڑھے نبی دے قدماں وچ جڑا عوراں جڑیاں قربان ہیں، او بھئی اللہ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا، وہ قوائب اترابا، وہ ایسی پیاری لڑکیاں ہوں گی، خوبصورت جوان ہوں گی، تو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ اب خام خواہ تنقید بہرۂ تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ بات ایسی کی ہے، اس بندے کی آج جی کو سلام، اس نے فوراً میں خود ان کو میں نے جو ہے وہ ان سے ملا ہوں، میں نے ان سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد، ہمارے ادھر جامعہ میں بھی 1 گھنٹہ آگے بیٹھے رہے ہیں، تو ان سے کافی میرا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا۔ میں تو ان کے پائے خاک تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بڑے ظرف کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ باتیں سن رہے ہیں۔ میں ان کی ظرف پہ قربان جاؤں، میں حیران ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو مجھے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا حافظہ ہے آپ کا، تو بڑا حافظہ ہے، آپ جیسا حافظہ اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں علم سے نکلا ہے، اور میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی تھی کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی اتنی فضیلت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہمارا قرآن پاک شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ پہلی وحی کون سے آئی ہے؟ اقرا، پڑھنے سے آئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا بتایا کہ جو کفار مکہ تھے ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں صحابہ کو دین پڑھاؤ، اس کے بدلے میں ہم آپ کو رہائی دے دیں گے۔ اب دیکھیں کتے کے شکار کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کلب معلم، سکھایا ہوا کتا، ایک معلم ہوتا ہے، معلم کا مطلب ٹیچر ہوتا ہے اور معلم کا مطلب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ تو کلب معلم اس کو کہتے ہیں جس کو سکھایا گیا ہو۔ اگر آپ کا کتا جس کو سکھایا نہ گیا ہو، اس کو آپ نے شکار پہ چھوڑا، وہ شکار پکڑ کے لے آیا، اس نے مار دیا، تو اس کا شکار جائز نہیں ہے۔ لیکن جس کو آپ نے سکھایا ہوا ہے وہ پکڑ کے لایا، اس نے مار دیا، تو اس کا شکار جائز ہے۔ اس پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دونوں نے مار دیا ہے، اور اس کا جائز ہے اور اس کا ناجائز ہے۔ اور بھئی یہ اس کے پاس تعلیم تھی، اس کے پاس ہنر تھا، اس کو سکھایا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو فوقیت دی گئی ہے دوسرے پر۔ تو ایک کتا جب اس کے پاس بھی تعلیم آ جائے تو وہ دوسروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ممتاز ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انسان جس کو اللہ نے ویسی فضیلت دی ہے، اس کے پاس جب علم آ جائے تو وہ کیوں نہیں افضل ہوگا؟ تو آج جو مسئلہ ہے، جو ہمارے مدارس ہیں، اب ان کے پاس اتنی وہ استطاعت نہیں ہے۔ اب ہمارا اپنا مدرسہ یہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے، صرف آٹے کی مد میں ہمارا بے شمار جو ہے پچھلے سال تو 9-10 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا، اس سال ڈبل ہو رہا ہے، تو وہ سال کے آخر تک 18-20 لاکھ کے قریب ہو جائے گا۔ ہم بڑی مشکل سے وقت چلا کوئی پاس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دینی تعلیم بھی جو ہے وہ دیں اور ساتھ میں عصری تعلیم بھی دیں۔ اور جن کے پاس عصری تعلیم کی طاقت ہے وہ روزانہ آئے دن سنتے ہیں کہ آج نصاب سے یہ صورت نکال دیا، آج وہ نکال دیا، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ بھئی آپ کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ تو دین کی موٹی موٹی باتیں تو بتائیں نا، اتنی باتیں تو بتائیں کہ جن کو فرض اور جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، ان کا علم ہو جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علماء کرام جو وہاں یونیورسٹیوں میں جا کر یا کہیں پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ عہدہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ ویسے جا کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ جو ہے وہ مل کے دے دیں ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہمیں اجازت نہیں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عام سکالر ہے، اس کے بعد تھوڑا سا دین کا علم آ جاتا ہے، وہ پہلے نمبر پر علماء پہ تنقید کرتا ہے۔ بھئی علماء جتنی خدمت کر رہے ہیں، کمزوری تو ہر بندے میں ہے، سوائے انبیاء کے اور سوائے صحابہ کے۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں ان میں غلطیاں ہوں گی،
لیکن مجھے یہ بتاؤ اس گئے گزرے دور میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرنا، باقی تو جتنے بھی ہیں سرکاری لوگ ان کے لیے تو باقاعدہ ٹیکسز میں وہ لوگوں سے لیے جاتے ہیں اور ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کو تو صدقہ زکوٰۃ کوئی دے دے، اس میں سے تھوڑی سی تنخواہ آتی ہے، تو اس میں یہ بیٹھ کر لوگوں کے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ بجائے بندہ اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتا، اگر اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا وہ کم ظرف ہے، تو بھائی ان پہ تنقید بھی تو نہ کرو۔ آپ کے پاس اگر کوئی جس بندے کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے بتائیں وہ دین کی کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ تو چھوٹے ایک بچے کو قرآن پاک پڑھانا اجمی کو یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ علماء کرام تعریف کے قابل ہیں، چاہے جس مسلک کی بھی ہوں، بھائی بہت مشکل کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی بڑے صلے کے، بغیر کسی اجر کے، بغیر تنخواہ کے۔ تنخواہ کیا ہوتی ہے آپ سوچیں تو موازنہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنتوں پر چلنے والا بنائے اور کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا